مختصر وقت کے اندر تھوڑا سا عید کی اہمیت اور اس کے اجر اور ثواب کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عید عاد عود سے ہے، عید کا مطلب ہے پلٹنا، واپس آنا، یعنی ایک مہینہ اللہ کی اطاعت میں صرف کرنے کے بعد جب انسان گناہوں سے پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اسی کو عید کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اسی کو عید کہتے ہیں۔ اور دوستو بزرگوں، عید کا مطلب خوشی ہے، خوش ہونا۔ یاد رکھیے گا، حقیقی خوشی کا مطلب یہی ہے کہ جس سے خدا راضی ہو اور آل محمد راضی ہوں۔ اور باقاعدہ صاحبان ایمان اور اسلام لوگوں کی جو صفت قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ مومنوں سے راضی ہوتا ہے۔ یعنی عید کا پیغام اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ ہم نے ہر وقت اللہ کی رضا کا خیال رکھنا ہے، آل محمد کی خوشنودی کا خیال رکھنا ہے۔ ہر توجہ فرما رہے ہیں نا آپ حضرات؟ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد محمد۔ کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی جلدی دو چار چیزوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عید کا دن ہے اور ابھی پیچھے ہمارے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا سلسلہ گزرا، تو مولا کے جو خطبات ہیں، کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ کی ترتیب 3 طرح سے ہے۔ ایک حصہ خطبات ہے لمبے لمبے، جس میں مولا نے خطبے ارشاد فرمائے، اور دوسری ترتیب اس کی یہ ہے کہ مکتوبات ہیں، یعنی مولا نے خط لکھے ہیں مختلف لوگوں کو، اور مولا کے خط اتنے عظیم ہیں کہ اقوام متحدہ میں مولا کا خط موجود ہے، یعنی اسی کے مطابق وہ روشنی اور اسی فرمان سے وہ اپنی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو اقوام متحدہ نے اپنا منشور بنایا ہوا ہے، وہ ہمارے چوتھے امام کے فرمان ہیں۔ یعنی دیکھیں، یعنی آل محمد کے فرمان ہر دور کے لیے اتنے واضح اور روشن ہیں کہ مسلمان مومن تو اپنی جگہ، دوسرے مذہب کے لوگ بھی آل محمد کی تعلیمات سے استفادہ کر کے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو مولا کا ایک حصہ ہے مکتوبات کا، یعنی خط، اور تیسرا حصہ ہے کلمات کثار، یعنی مولا کے چھوٹے چھوٹے فرمان ہیں، چھوٹے لیکن در حقیقت بہت بڑے ہیں، کیونکہ کہنے والے مولا علی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فرمان ہیں، شاید اسی وجہ سے کیونکہ تیز زمانہ ہے، کوئی بندہ نہ توجہ کر سکے، وقت نہ ہو۔ ایک چھوٹا سا فرمان ہے جس کا نمبر ہے 428۔ اس کے اندر مولا نے عید کی حقیقت اور اہمیت کے حوالے سے جو بیان کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سامنے مولا کا یہ فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی۔ پھر ذہن میں رکھیں، مولا کا فرمان نمبر نہج البلاغہ میں 428، اور جو میرے پاس نہج البلاغہ ہے وہ اس کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 723 پر یہ فرمان موجود ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ۔ مولا فرماتے ہیں، سنو، میں علی ابن ابی طالب فرما رہا ہوں، عید اس بندے کی ہے کہ جس کے نماز، روزوں اور سجدوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ پھر غور فرمائیے گا، عید کس کی ہے؟ یعنی آج ہم نے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم معیارات بنا دیے ہیں۔ عید اس کی ہے کہ جناب جو بڑی پارٹی پر جائے، عید اس کی ہے کہ جس کا لباس سب سے اچھے برانڈ والا ہو، یہ اپنی جگہ ہے، یہ دنیا داری ہے۔ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عید اس کی ہے کہ جس کی نماز اور عبادتوں کو خدا نے قبول کر لیا ہے۔ اب معذرت کے ساتھ ایک جملہ، خدا نہ خواستہ جس نے کچھ نہیں کیا تو پھر دنیا کی نگاہ میں اس کی عید ہو سکتی ہے، خدا آل محمد کی نگاہ میں عید نہیں ہو سکتی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اور اس کے بعد مولا نے بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں، سنو، میں مشکل کشا ہوں نا، میری بارگاہ میں آتے ہوں میں بڑے بڑے مسئلوں کو چشم زدن میں حل کر دیتا ہوں، اور امیر المومنین کی ذات اتنی بلند ہے، بہت بڑی شخصیت آئے اور آ کر انہوں نے کہا، یا علی، جو مسئلہ آتا ہے اس میں تھوڑا غور کیا کریں، سوچ کر جواب دیا کریں۔ مولا نے فرمایا، یہ بتا تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ مولا نے فرمایا، تو نے کیوں نہیں سوچا؟
مجھے کہہ رہا ہے ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے سوچیں کہ یا علی میرا ہاتھ ہے میرے سامنے ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ مولا مسکرا کر فرماتے سن، جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہے اسی طرح پوری کائنات اللہ کی علی کے سامنے ہے۔ مجھے فرمائیں اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ فرمان مولا کو سنا، دن میں احساس ہوا کہ میں ماہ مبارک کی قدر نہیں کر سکا، ثواب سے محروم ہو گیا، یہ مشکل کشا ہے۔ مولا فرماتے سنو، کل یوم لا یصلی فیہ فہو عید۔ مولا فرماتے ہیں جس دن تم 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، میں علی گارنٹی دے رہا ہوں وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائے مومنین، 24 گھنٹے ہر دن جس دن اللہ کی نافرمانی نہ کرو، میں علی گارنٹی دے رہا ہوں وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ کل یوم، یہ نہیں کہا آج کا دن، بلکہ آقا امیر المومنین نے مسئلہ حل کر دیا۔ آج بچو گے گناہ سے، آج عید کا دن ہے، کل بچو گے کل عید کا دن ہے، پورا ہفتہ بلکہ سارا سال انسان عید منا سکتا ہے جتنا زیادہ خدا آل محمد کو راضی کرتا چلا جائے گا۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی۔ لہٰذا مومنین یہ بھی ہمارے معاشرے میں تصور ہے کہ عید کا مطلب ہے کہ دبا کر خدا کی نافرمانی کرنا، ہر غلط کام کرنا۔ نہ میرے دوستو بزرگوں، یاد رکھیے گا گناہ کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور نیکیاں کرنے سے آقا علی کا خدا رحمان خوش ہوتا ہے۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کسے ہم نے خوش کرنا ہے اور کسے ہم نے ناراض کرنا ہے۔ اور عید کا فلسفہ یہ ہے کہ اس عید کی خوشیوں میں اپنے غریب مومنین کو ساتھ شامل کریں، اور خوشی کا شامل کرنے کا بہترین طریقہ خدا نے جو رکھا ہے کہ وہ فطر ادا کریں، اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، مستحق مومنین کو دیں تاکہ وہ آپ کی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے سرمایہ نہ کریں، دل تنگ نہ کیا کریں۔ میں آج حدیث پڑھ رہا تھا، بڑا حیران ہوا، میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، یاد رکھنا جس طرح کنبہ خاندان ہوتا ہے نا، یہ سادات کا خاندان ہے، یہ فلاں خاندان ہے، یہ زرگر خاندان ہے، یہ سیالوں کا خاندان ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق اللہ کا خاندان ہے۔ یعنی خاندان کا مطلب یہ نہیں کہ چاچا پھپھا تایا ماما ہو گیا، مثال سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح ہر بندے کا خاندان اس سے پیارا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کو اپنی مخلوق پیاری ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اس کی مخلوق کو بے حساب تم دو، اللہ تمہیں بے حساب عطا کرے گا۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی۔ اور مومنین، جمعہ ایک بہترین اجتماع ہے عید کا، تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج اگر اسلام ہمارے ملک قوم میں غربت نظر آتی ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں کہ لوگ اپنی زکوٰۃ نہیں دیتے اور لوگ اپنا خمس ادا نہیں کرتے۔ اگر یہ 2 واجبات صحیح طرح ادا کیے جائیں تو ہماری قوم میں نہ سادات غریب رہیں گے اور نہ ہی دوسرے مومن غریب رہیں گے۔ اس چیز کو بھی سکھوں نے اپنایا ہے۔ میں حیران تھا پڑھ کر، آپ دیکھ لیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی شاد و نادر ہوگا آپ کو پگڑی باندھ کر کوئی سکھ بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ سکھوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہر بندہ اپنے مال میں سے اپنے دوسرے بھائی کو دے گا۔ اور دوسرا، جو غریب ہیں انہوں نے خودداری کی وجہ سے طے کیا ہوا ہے کہ میں فلاں کا ماننے والا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ غور کرنا، دنیا کے لوگوں کا ان کو خدا ماننے والا وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا جس کا جو ہے وہ خدا ہو۔ آقا امیر المومنین کا خدا جس کا رب ہو، اسے بھی کسی غیر کے آگے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ بس آخری 1-2 منٹ کی زحمت، یہ بڑا خوبصورت خطبہ ہے مولا کا، اور یہ بھی عید کے حوالے سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں عید کے حوالے سے جس طرح خطبہ ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اسی طرح مولا نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس میں مولا نے کیا فرمایا؟ لوگوں یہ ایسا دن ہے کہ جس میں قیامت کے دن لوگ جزا پائیں گے اور دنیا میں بھی جزا پائیں گے۔ آج پورا مہینہ جس نے باتیں کی ہیں، یہاں سے جانے سے پہلے ثواب آپ سب کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ نامہ اعمال نیکیوں سے پر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یعنی ایک عیدی پیسوں کی ہوتی ہے، ایک خدا کی طرف سے عیدی نیکیوں کی ہوتی ہے، اس لیے خوشی ہوتی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ سنو، اور جس نے کچھ نہیں کیا آج کے دن اسے سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ہوگا۔ ہو نہ میں روزے رکھ سکا، نہ میں نمازیں پڑھ سکا، نہ میں تلاوت کر سکا۔ کتنا بد نصیب تھا وہ بندہ، ماہ رمضان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کا ثواب 30 سپاروں کے برابر تھا، اور پورے ماہ رمضان میں کوئی بندہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکا۔
اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب عید کے لیے گھروں سے نکلتے ہو نا، اس طرح رکھو کہ قیامت کے دن تمہیں قبروں سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور جس طرح عید کی نماز میں آتے ہو، ماشاءاللہ 2 رکعت ہم نے پڑھی، عام رکعتوں کی نسبت زیادہ لمبی، صورتیں بھی لمبی تھیں، قنوت بھی 9 تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب نماز میں زیادہ دیر کھڑے ہو تو اس بات کو یاد رکھنا، قیامت کے دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے حساب کو یاد رکھو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب عید پڑھ کر جاؤ گے تو ثواب تمہارے کھاتے میں ہوگا۔ اسی طرح ذہن میں رکھنا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے پلٹ کر تم جنت جاؤ، تمہارا امام علی ابن ابی طالب پیشوا ہونا چاہیے، اس سے کم پر کبھی سودا نہ کرنا۔ آخری جملہ اور التماس سے دعا، عید کیسے منانی ہے، کس طرح گزارنی ہے؟ ہمارے لیے کوئی دنیا دار وہ نمونہ عمل نہیں، آل محمد کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ سوید بن غفلہ ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عید کے دن مولا علی کے گھر آیا، خدا را دیکھا دیکھی دنیا کے چکر میں نہ پڑیں، اللہ نے کچھ دیا ہے نا، اپنا معاملہ خدا آل محمد سے ٹھیک کر لیں، آخرت وہ آپ کی ٹھیک کر دیں گے۔ بے حساب دیں، ان کی راہ پر دیں، بے حساب خرچ کریں، مسئلہ 50-100 کا نہیں ہے، یا اتنا سوچئے گا کہ میں اللہ آل محمد کے نام پر کتنا دے رہا ہوں اور کتنا دے سکتا ہوں۔ ایسے بھی افراد ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کھانے پر جائیں اور ہزاروں روپے دے کر آ جائیں، لیکن یہاں 1 روپیہ دینے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ مسئلہ نہیں ہے، انسان جو دے گا اسے اس کا اجر دیا جائے گا۔ اپنا معاملہ خدا آل محمد کے ساتھ ٹھیک کر لیں، عید کا تحفہ سمجھ لیں گے۔ واقعہ ایک مسجد امام بارگاہ بنانا تھا، لوگ چندے کے لیے ایک صاحب حیثیت بندے کے پاس گئے۔ پہلے اس نے سوچا 500,000 دیتا ہوں، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ کس کے لیے دینا ہے؟ گھر ہے مولا حسین کا، گھر ہے میرے خدا کا جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے چیک بک جو ہے وہ دے دی اور کہا لے جاؤ، جتنی بلڈنگ کی قیمت ہے درج کر کے چیک پاس کر لینا، میں نہیں چاہتا میرے مولا کے نام پر، میرے خدا کے نام پر کل کسی اور کے دروازے سے مانگنے جاؤ۔ بولا مذاق تو نہیں، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ نہیں مذاق نہیں کر رہا، پہلے کر رہا تھا لیکن اب نہیں کر رہا۔ میرے رب کے نام پر، میرے مولا کے نام پر مانگنے، اور میں گننے بیٹھوں 50 دوں، 500 دوں، 1000 دوں۔ انہوں نے حساب لگوایا مستریوں سے، جتنا مثلا 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ تھا کر دیا، اس نے اس سے بھی زیادہ ان کو دے دیا۔ کہا چیک کر لیں، کہا نہیں، میں نے جن کے نام پر دیا ہے وہ جانے اور حساب جانے۔ وقت گزر گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ دینے والا بھی مر گیا۔ قبر میں جب پہنچا، مولا حسین سامنے بیٹھے تھے، فرشتوں نے نامہ اعمال اٹھا کر دیا، مولا نے بند کر کے رکھ دیا اور فرمایا جب یہ بے حساب دیتا ہے۔ او مومنین، یہ میرا پیغام تھا، جب یہ بے حساب دیتا ہے تو میں زہرا کا لال کیا حساب کروں؟ اس کے گناہ جانے، مغفرت جانے، میں زہرا کا لال جانوں۔ او مومنین، قدر کریں ان ہستیوں کی، محبت کریں، ان کی پاکیزہ تعلیمات پر چلیں۔ بس 2 ہمارے امام ایسے مظلوم ہیں جن کی شہادت کا اعلان سید الملائکہ جبریل کو کرنا پڑ گیا۔ بس واقعہ عرض نہیں کر سکا، تاخیر نہ ہو جائے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ایک جملہ مصائب کا میری عقیدت ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں، ہم دعا مانگیں، خدا ان ہستیوں کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول کر لے۔ پہلا امام 19 ماہ رمضان کی صبح کوئی آقا امیر المومنین کو ایسی شدید ضربت لگی کہ سید الملائکہ سے عرش چھوٹ گیا۔ کوفہ کی فضاؤں میں آ کر اس نے آقا امیر المومنین کی شہادت کا اعلان کیا، قد قتل علی المرتضی، لوگوں میں جبریل اعلان کر رہا ہوں علی حیدر کرار مارا گیا۔ مومنین 1400 سال کے بعد آپ اپنے علاقے میں یہ اعلان سن کر رو رہے ہیں، اللہ جانے بی بی زینب نے یہ اعلان کیسے سنا ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ بی بی ام کلثوم نے یہ اعلان کیسے سنا ہوگا؟ تاریخ سے کہتی ہے کہ 70 مرتبہ دروازے تک آئی، پھر اندر چلی گئی، پھر آتی، پھر چلی جاتی۔ پورا کوفہ مقتل لکھتا ہے، پورا کوفہ مسجد کوفہ میں تھا، نہیں آئی ہے تو بی بی زینب نہیں آئی ہے۔ اللہ نے دروازہ علی کو بولنے کی قوت دی، دروازہ بولا، علی کی بیٹی باہر کیوں نہیں چلی جاتی؟ تیرا بابا زخمی ہے۔ بی بی زینب رو کر کہتی ہے آتی تو اسی لیے ہوں، پھر سوچ کر چلی جاتی ہوں، 3 جمادی ثانی میری ماں کا جنازہ تھا، میرا بچپن تھا۔ اجرکم اللہ، تکلف سنی روئے آزادارے۔ آپ اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے، شاید ابھی تک ہم معاف نہیں کرا سکے، اللہ ان آنسوں کے صدقے میں ہماری توبہ قبول کر لے۔ سوچتی ہوں 3 جمادی ثانی میری ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، میرے بابا کو پتہ چلا، کہا پہلے میری زینب کو گھر چھوڑ کر آؤ،
میرے بھائی نے کہا تھا بابا رات کا وقت ہے، میری بہن نے چادر کی ہوئی ہے۔ مولا نے کہا تھا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی میری زینب کے قد کو دیکھے۔ او میرے بابا کا دروازہ، میرا بچپن تھا، میرا بابا سے برداشت نہ ہوا، ابھی چلی گئی، میرا بابا مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ دوسرا اعلان 61 ہجری 10 محرم عصر کے وقت، الا قد قتل الحسین بکربلا، یہ اعلان بھی سید الملائکہ نے کیا، لیکن کوفہ اور کربلا کے اعلان میں فرق یہ ہے، جب کوفہ میں یہ اعلان بی بی زینب نے سنا، بھائیوں کی قطار موجود تھی، اور اسی لیے عزاداروں مولا علی کے قاتل نے ایک ضربت لگائی اور ڈر کر بھاگ گیا۔ اسے پتہ تھا علی کے 18 بیٹے چاہنے والے موجود ہیں۔ 10 محرم کو شمر 13 ضربوں سے ذبح کرتا رہا، پتہ تھا حسین کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ امیر مختار نے گرفتار کیا، ظالم میرے نبی کی شریعت کہتی ہے جانور کو تیز چھری سے ذبح کرو، تو کیسا مسلمان تھا؟ زہرا کے لال کو 13 ضربوں سے ذبح کرتا رہا۔ تیرا خنجر کیوں کند تھا؟ کہا خنجر کند نہیں تھا، تیز تھا، ہر ضرب کے بعد رک کر دیکھتا تھا زینب باہر آتی ہے یا نہیں۔ اجرکم علی اللہ، کو اتنی بڑی پردے دار تھی، چپ کر کے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی، لیکن خیمے سے باہر نہیں نکلی۔ اللہ جانے کس مجبوری کے ساتھ بغیر چادر کے نکلی ہوگی۔